بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورے کرتے ہیں. ان میں کی ایک جماعت برخلاف اس کے جو کچھ کے زبان سے کہہ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں. سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں. کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات پاتے. تو یہ آیات آئی ہیں چونکہ پیچھے منافقین کی باتوں کا تذکرہ چلا تھا کہ وہ مصیبت کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے لگتے ہیں. جو کوئی خیر مل جائے تو پھر سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. تو آگے ان کی منافقین کی دو رنگی چال جو ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے مکار ہیں منافق، اور ان کے اندر دو رنگی پائی جاتی ہے. تو اس حالت کو بیان کیا گیا کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، اور آپ کے سامنے اور روبرو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ اور شیوا تو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. پھر جب مجلس نبوی سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو رات کو سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کے فرمائے ہوئے اور آپ کے حکم کے خلاف مشورے کرتے ہیں. تو بہرحال منافقین کی اس طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے جو دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے. چنانچہ ابتدا میں یہ فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، تو کہتے ہیں طاعت یعنی امرنا طاعت، ہمارا کام تو آپ کی اطاعت کرنا ہے، بس ہم آپ کے بڑے ہی فرما بردار ہیں. بلکہ جو منافق ہوتا ہے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ باتیں زیادہ چوپڑی چاپڑی کریں تاکہ ہماری بات پر کہ اعتماد کیا جا سکے. تو اس لیے کہتے ہیں طاعت. لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو رات میں بیٹھ کر پھر مشورے کرتے ہیں. بیتا کا معنی ہوتا ہے رات میں بیٹھنا، رات گزارنا. تو ان میں سے ایک خاص جماعت جو ہے اس کے خلاف کہتی ہے جو آپ فرما چکے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے سن کر تو اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں سب حکم دل و جان سے قبول ہیں، لیکن اس کے برخلاف رات کی تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ ہم ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے والے نہیں. تو گویا سامنے کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ. تو ان کا ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو رخی ان کی بیان فرمائی گئی منافقین کی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جی کہ آپ ان کی باتوں کا فکر نہ کریں، ان کی حرکتوں سے آپ کیا پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لکھا رہے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے میٹنگیں کرتے ہیں. مطلب یہ کرامن کاتبین فرشتے جو مقرر ہیں لکھنے والے وہ لکھ رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو مامور ہیں لکھنے پر تو گویا اللہ کا ہی لکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں یعنی مراد کیا ہے؟ لکھا رہے ہیں جو وہ کیا ہے رات کو باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر. تو لہذا آپ سے یہ حکم ہوا کہ ان کی حرکتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، ان سے اعراض کریں. ٹھیک ہے، اور وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں. تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کافی کارساز ہیں. وکفیٰ باللہ وکیلا. تو ظاہر ہے ان کی کارسازی کے آگے
ان منافقوں کی یہ چالیں نہیں چل سکیں گی اور یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو آگے پھر منافقین کی اصل منشا کیا تھی، اس کا علاج کرنا مقصود ہے افلا یتدبرون القرآن سے، کہ منافقین کی اس مکاری، دغا بازی اور دورخی کا اصل منشا اور سبب یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور سچا نبی دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے۔ اس لیے آگے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو، جو آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو افلا یتدبرون القرآن یعنی کیوں نہیں سوچ وچار کرتے، غور و تدبر کرتے قرآن میں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں استفہام تو ہے، یہ کیوں نہیں کرتے، مراد یہ کرو جی، یعنی تدبروا فی القرآن، یہ مراد ہے کہ قرآن کے اندر تدبر کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا، اور دل سے غور کیا تو تم پر روز روشن کی طرح یہ امر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ چنانچہ تدبر قرآن کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا غور نہیں کرتے قرآن میں تاکہ اس کا کلام الہی ہونا واضح ہو جائے اور یہ سمجھ جائیں کہ جس پر یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ بلا شبہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو گویا قرآن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے جی، چونکہ آپ کا معجزہ ہے تو ہر معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، تو یہ معجزہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، یہ کہ یہ کیسے دلیل نہیں بنے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو یہ آگے جو حصہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا، تو اصل میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کے اللہ کا کلام ہونے کی ایک واضح دلیل دی جا رہی ہے اس آیت کے اس حصے میں۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، مثلا کسی اور انسان نے بنایا ہوتا یا کسی جن نے یا کسی فرشتے میں، یعنی مخلوق میں سے کسی نے بھی کسی اور نے تصنیف کیا ہوتا، خدا کا نہ ہوتا، جیسے مشرکین کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ لیتے ہیں نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے پھر اس کے مضامین میں بکثرت اختلافات اور تفاوت پاتے جی، یہی معنی ہے لوجدوا فی اختلافاً کثیرا، غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا بلکہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہوتا یا کسی اور بشر کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسے مخالفین اسلام کہتے ہیں، تو اس میں بہت سے اختلافات اور تناقض اور فرق اور تفاوت موجود ہوتے، کوئی خبر اس کی صحیح ہوتی، کوئی غلط ہوتی، کوئی جملہ اس کا فصیح ہوتا، کوئی غیر فصیح ہوتا، مگر اس میں کسی قسم کا اختلاف اور تناقض کا نام و نشان نہیں۔ تو قرآن کریم میں جن جن احکام، عقائد اور عملیات کا بیان ہے، یا اس طریقے سے گزشتہ واقعات کی جو خبریں ہیں، پہلے انبیاء کے قصے اور ان کی قوموں کے قصے اور آئندہ کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، تو ان میں باہم نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی تضاد ہے، بلکہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ایسی بے مثال ہے کہ جو طاقت بشری سے باہر ہے۔ بڑی دنیا نے مقابلے کی کوشش کرنے کی ٹھانی لیکن کچھ کر نہ پائے۔ اس کے تمام احکام عین حکمت اور ثواب ہیں، پھر غیب کی اس میں خبریں ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، تو اب ظاہر بات ہے یہ کلام اللہ کا ہے تب تو اس میں غیب کی خبریں ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو پھر غیب کی خبریں کہاں سے آتی۔ اس طرح گزشتہ تاریخی واقعات کا حرف بحرف صحیح ہونا اور پھر آئندہ کی پیشین گوئیوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک واقع ہو کے مطابق اترنا، یہ سب باتیں اس کے کلام الہی ہونے کی بین دلیل ہیں۔ تو ان باتوں میں ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، کیونکہ بشر کے کلام میں یکسانیت کہاں ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ انسان جب کوئی کلام طویل سا کرتا ہے تو وہ یکساں نہیں رہتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے آخر انسان ہے، اس پر مختلف احوال پیش آتے ہیں اور ہر حالت میں اسی کے حالت کے مطابق کلام کرتا ہے، اور ماحول کا اس کی تقریر و تحریر پر اثر ہوتا ہے۔ تو اطمینان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے، پریشانی کے وقت دوسری طرز کا ہوتا ہے،
مسرت کے وقت اور رنگ کا ہوتا ہے، غم کے وقت دوسرے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے اور اس کا ان جملہ اختلافات سے پاک ہونا جو اوپر گزرے ہیں، اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہ خداوند ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ تو جب یہ غور و فکر کرتے اور صحیح طریقے سے اس دلیل کے ذریعے قرآن میں دیکھتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جس پر اترا ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول برحق ہے، تو اس پر صحیح ایمان لے آتے اور ان کو پھر اس میں منافقت کرنے کی بھی ضرورت نہ رہتی اور دو رنگی چالیں، دو منہ نہ بنتے جی۔ تو بہرحال یہ ان کی چال کا اس میں بیان فرمایا گیا اور ان کی چال کا علاج بھی بیان فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور کتاب اللہ کی صداقت کا بیان ان آیات میں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور اس کا علم و فہم بھی عطا فرمائے، اور آگے لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانے کی اور اس کے احکام کی اتباع کی اطاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تمام منافقانہ خصلتوں سے پاک فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔